ایک آنسو سے سارے دفتر بدیوں کے دھو ڈالے. وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل تو بن کے آئے، کوئی جھولی تو پھیلا کے آئے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی نہ ہو. اللہ مٹا دیتا ہے اور اس کو ایسے کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو. لیکن یہ امید کہ ابھی بوڑھا ہونا ہے، ابھی زندگی پڑی ہوئی ہے. کتنے لوگوں کے جنازے اٹھ گئے یہ سوچتے ہوئے کہ اپنے بڑھاپے میں پہنچ دوں. امام غزالی فرماتے ہیں نظر دوڑا کے دیکھو، تمہیں بوڑھے کم ملیں گے، جوان زیادہ ملیں گے. اس کا مطلب یہ ہے بڑھاپے تک سارے نہیں پہنچتے، زیادہ جوانی میں چلے جاتے ہیں. پھر فرمایا مزید نظر دوڑا کے دیکھ لو، معاشرے میں تمہیں بچے زیادہ ملیں گے، جوان کم ملیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جوانی تک بھی سارے نہیں پہنچتے. تو اس لیے قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، یہ مختصر زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگا دینی چاہیے. حضور کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کی تعلیمات کو اختیار کر لیا جائے. میرے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کا انا کا غریب او کا عابر سبیل. دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کوئی اجنبی رہتا ہے یا سڑک عبور کرنے والا. جب سڑک عبور کرتے ہیں تو آپ دائیں بائیں سے دیکھ کے گزر جاتے ہیں. بس زندگی گزار جاؤ. حقیقی منزل ہماری آخرت ہے، اور جس نے آخرت کو بھلا دی، آخرت سے غافل ہو گیا، اس نے اپنا سخت نقصان کیا. قیامت کے دن میں نے تو یہ بھی پڑھا ہے کہ نیکوکار بھی پچھتائیں گے. بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے، ہائے جو چند لمحے ضائع کیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے. لیکن اس وقت کے پچھتانے سے بہتر ہے کہ میں اور آپ اپنی اس مختصر زندگی کا اب محاسبہ کریں. حاسبو قبل ان تحاسبوا، اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب خود کر لو. یہ ہم عمرے پہ جاتے ہیں نا، تو جب واپسی کے لمحے ہوتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں ہر بندہ اپنا سامان تول رہا ہوتا ہے. میاں کیوں سامان تول رہے ہو؟ ایئرپورٹ پہ جا کے پریشانی نہ بنے. تو پہلے ہی سامان تول کے کہ زیادہ نہ ہو جائے، بوجھل نہ ہو جائیں، ایئرپورٹ پہ مسئلہ نہ بنے. حالانکہ اگر ایئرپورٹ پہ مسئلہ بھی بن جائے تو 4 ریال دیں گے تو گزر جائیں گے. لیکن اس کے باوجود تول رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پریشانی نہ بنے. وہاں کی پریشانی کا حل ہے، لیکن آخرت کا اگر وزن بھاری ہو گیا اس کا کوئی حل نہیں. اس لیے حاسبو قبل ان تحاسبوا، اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے ضمیر کی عدالت میں اب ترازو گاڑ لو، دیکھو تم کہاں کھڑے ہو. جو بدیاں کی ہیں وہ تو کنفرم ہے بدیاں ہیں، جو نیکیاں کی ہیں اگر ریا ہے تو لٹ گئی، کچھ پلے نہیں ہے. اگر غرور تکبر آ گیا، عجب آ گیا، پھر بھی سب کچھ ضائع ہو گیا. کتنی نیکیاں ہیں اور کتنی برائیاں ہیں، اور ہم ایک احکم الحاکمین کے حضور حاضر ہونے والے ہیں. تو اس مختصر زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگا کر کے اللہ کے لیے زندگی گزارو. یہ زندگی بھی اچھی، وہ زندگی بھی اچھی. لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت کے فتنوں کا جب ذکر کیا تو مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا دار بن جاؤ گے. آج ہم مادیت زدہ ہو گئے، سویر سے لے کر شام تک ہماری دھوڑ ہی مادی ہے. آنکھ بھر جاتی، پیٹ بھر جاتا ہے، آنکھ نہیں بھرتی. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ آنکھ کو یا تو پھر صبر اور قناعت بھرتا ہے یا پھر قبر کی مٹی بھرے گی. اور رومی بولے کوزائے چشم حریصاں پر نشد تا صدف کانے نشد پر در نشد. حریص کی آنکھ کا پیالہ نہیں بھرتا. بندے کو پوچھے وہ کہتا ہے بس جی جو ہے وہ یہ اسی لیے کر رہا ہوں، پیٹ کے لیے لگا ہوا ہوں. پیٹ تو 2 روٹیاں صبح مانگتا ہے، 2 دوپہر کو، 2 شام کو. پیٹ کا اتنا لمبا چوڑا کوئی مطالبہ نہیں ہے. ہمارے پاس تو اتنی دولتیں ہیں کہ ماضی میں لوگوں کے پاس اتنی دولتیں ہوتی نہیں، نہ اتنی سہولتیں بادشاہوں کے پاس تھی جو آج عام لوگوں کے پاس میسر ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے 35 سال پہلے لوگوں کے پاس 1 یا 2 جوڑے ہوا کرتے تھے، اور شادی پہ لوگ کسی دوست سے کوئی جوتا مانگ کر کے لے کے جایا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود جب کسی سے پوچھتے تھے سناؤ کیا حال ہے، تو وہ لمبا ہاتھ کر کے کہتا تھا اللہ کا شکر ہے. تو اس کے لہجے سے شکر ٹپکتا تھا. اور آج کسی خوشحال سے بھی پوچھ لیں
کہ جس کے اتنے لباس ہیں کہ بدلنے کی باری نہیں آتی، موسم گزر جاتا ہے اور اسے پتہ نہیں کہ اس کے پاس دولت کتنی ہے، تو اسے پوچھا جائے کیا حال ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، گزر اوقات ہو ہی رہی ہے۔ ناشکری پھیل گئی۔ اللہ اکبر۔ تو میں ایک دن گزر رہا تھا راستے سے، تو بچے غباروں سے کھیل رہے تھے، تو غبارہ پھوڑتے نا جب، تو پھر وہ کہہ کے لگاتے، ہنستے، تو میں رک گیا اور مجھے اپنے بچپن کی کہانیاں یاد آنے لگی، لوٹ گیا نا اپنے بچپن کی طرح۔ وہ کیا کسی نے کہا کہ یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ وہ کیسا زمانہ ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے، کوئی کنڈی بھی ہلا دے تو مزہ آتا تھا۔ تو وہ بچے غبارے پھوڑ رہے تھے اور کہہ کے لگاتے تھے، ہنستے تھے، میں ایک جانب کھڑا ہو کے منظر دیکھنے لگا، پھر چل دیا۔ تو میرا ساتھی کہنے لگا کہ یہ آپ دیکھنے لگے، وہ مجھ سے کچھ سننا چاہ رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ غبارہ پھوڑتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ہمارا غبارہ پھٹ جاتا تھا تو ہم روتے تھے، چونکہ غبارہ ہی ایک ہوتا تھا، غبارہ ٹوٹ گیا تو کھیل ہی ساری ختم ہو گئی۔ تو اب ان کے پاس اتنے غبارے ہیں کہ بار بار غبارے پھوڑتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس غبارہ ہی ایک ہوتا تھا۔ کہاں وہ زمانہ اور کہاں یہ وقت، لیکن اس وقت شکر تھا، اور آج اتنا کچھ ہونے کے باوجود شکر کی دولت لٹ گئی۔ صاحبو، سکون باہر سے نہیں آتا، دولت کی کثرت سے نہیں آتا، لمبی گاڑیوں سے نہیں ملتا، خوبصورت عورتوں کے پہلو میں نہیں ملتا، سکون کے سوتے اندر سے پھوٹتے ہیں، اندر سے تسکین کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ اور جب اندر کے منابع ہی بند ہو گئے، جب اندر کے سوتے ہی بند ہو گئے، تو جو مرضی کر لو، سکون اور طمانینت کبھی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور وہ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آؤ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں کو قرار ملے تو رب کا نام جپنا شروع کرو۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی ہو جائے گی تو سکون مل جائے گا، وہاں جا کے دیکھتے ہیں کھڑے ہو کے سکون نہیں ملتا، پھر آگے دیکھتے ہیں، ساری زندگی اس کولو کے بیل کی طرح جتے ہوئے اور زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی کتنی قیمتی تھی یار، جوانی کتنی اہم تھی، کیا لطف ہوتا اگر سحری کے وقت مصلے پہ کھڑے ہو کے آنسو بہاتے، کیا لطف ہوتا اس جوانی کو اس امت کے لیے گزارتے، رسول اللہ کے دین کے لیے بسر کرتے، لیکن مجنوں بن کے چوکوں اور گلیوں میں گزار دیا اور ڈھونڈتے رہے، سکون کی تلاش میں لگے رہے، ساری زندگی برباد ہو گئی، سکون کا ایک ذرہ بھی نہیں ملا۔ سکون باہر سے نہیں ملتا، سکون اندر سے ملتا ہے۔ اس لیے آئیے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے نام لگا دیں، پھر دیکھنا زندگی بن کے سامنے آتی ہے کہ نہیں آتی۔ نہیں تو زندگی سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں، دنیا کی زندگی بھی برباد ہوئی اور آخرت بھی برباد کر بیٹھے۔ لیکن اگر اپنی زندگی ان کے نام لگائیں تو پھر یہ زندگی بھی خوشحال اور وہ زندگی بھی خوشحال۔ پوچھنا ہے تو بلال حبشی سے پوچھ لو، اس غربت میں کتنا لطف آتا تھا، اور پتھر کھانے میں اور چکی پیسنے میں کتنا سرور آتا تھا، اور کتنا لطف نصیب ہوتا تھا کوڑے کھا کر کے۔ اور آخرت کی موجیں تو الگ ہیں۔ اس لیے ہم اس مختصر زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام لگا دیں گے تو زندگی گزارنے کا سود آئے گا، ورنہ زندگی گزر نہیں رہی، زندگی کٹ رہی ہے۔ وہ ساغر نے کہا تھا نا کہ عمر کاٹی ہے جبر مسلسل کی طرح، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ آج ہر بندہ جبر مسلسل کی طرح زندگی کاٹ رہا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ کولو کا بیل بنا ہوا ہے، ہر وقت سویر سے لے کر شام تک یہ بنا لو، یہ گھر بنا لو، یہ بینک بیلنس بنا لو، یہ مارکیٹیں، یہ پلازے، یہ بنا لو، ہر وقت جتا ہوا ہے، اپنے آپ کو کس طرح مصروف رکھا ہے، لیکن کہیں بھی سکون اور طمانینت نصیب نہیں ہے۔ اور پھر جب موت آتی ہے سب کچھ پڑے کا پڑا رہ جاتا ہے۔ یہ آپ جس طرح کا بھی لباس پہنے، عربی پہنے، عجمی پہنے، مشرقی پہنے، مغربی پہنے، 5 6 جیبیں ہوتی ہیں، ایک ہی لباس ہے جس پہ کوئی جیب نہیں اور وہ کفن ہے۔ اس لیے کہ یہاں کچھ لے کر کے نہیں جانا، یہاں سب کو چھوڑ کے جانا ہے۔ وہ تو کپڑے بھی اتار لیں گے، اور وہ جن کے لیے تو اتنی محنت کی انہیں تو اب تیرے سے خوف آنے لگا، وہ تیری قمیض بھی پھاڑ کے اتارے گے، اپنے ہاتھ سے غسل بھی نہیں دے سکتے۔ میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ وہ تو ایک رات رکھنے کے لیے تجھے تیار نہیں ہوں گے۔ تو آخرت کو تھام لے، اللہ اس کے رسول کے دامن کو پکڑ لے۔ سرخرو زندگی اور بامراد زندگی کا یہی تصور ہے۔
اور محبت رسول یہی سکھاتی ہے کہ اللہ رسول کے نام اپنے آپ کو لگا دیا جائے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ ان عالی مرتبت علماء کرام سے جڑے رہیے، ان کی صحبت کو کبریت احمد سمجھیے اور اپنی زندگی کو اللہ رسول کے نام لگا دیجیے، صالحیت کے ماحول میں زندگی گزاریے۔ بالخصوص میں جوانوں سے مخاطب ہوں کہ جوانی کی زندگی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جوانی کٹ جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا انعام چلا گیا۔ تو آئیے اپنی جوانی کو راہ خدا میں گزار دیجیے۔ جوانوں، تمہاری جوانی کی امت رسول کو ضرورت ہے، تمہاری جوانی کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ضرورت ہے، تمہاری جوانی کی تمہیں خود ضرورت ہے۔ جوانی کے یہ حسین لمحے، کہتے ہیں عشق کرنے کا مزہ جوانی میں آتا ہے، تو پھر آؤ نا رسول اللہ سے عشق کرو، آؤ نا پھر رب سے عشق کرو، تمہیں پتہ چلے گا رومی ہو، رازی ہو، عطار ہو کہ غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ تو وہ لطف بھی، وہ مزہ بھی لے کے دیکھو جو سحری کے وقت سجدوں میں رکھا گیا ہے، جو سرور وہاں رکھا گیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب سحری کا لمحہ ہوتا ہے نا تو بیوی اٹھتی ہے، شوہر اٹھتا ہے تہجد کے لیے، تو اس کے خیال میں آتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے تو میں اس کو بھی اٹھاؤں، یہ کیوں محروم رہ جائے اس سعادت سے، تو وہ اس کو بیدار کرتا ہے۔ سارے دن کی تھکی ہوئی خاتون اٹھ نہیں پاتی، خیر وہ چلا جاتا ہے، وضو کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میری بیوی بھی کاش میرے ساتھ نماز میں شریک ہو۔ تو وہ چلو میں تھوڑا سا پانی لے آتا ہے اور اپنی بیوی کے چہرے پہ چھڑک دیتا ہے اور خود مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے۔ بیوی اٹھتی ہے، شوہر کو مصلی پہ پاتی ہے تو اس کے دل میں بھی جذبہ جاگتا ہے، وہ اٹھتی ہے، وضو کرتی ہے، مصلی بچھا کے شوہر کے قریب، وہ بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ ایک طرف رب کی دہلیز کا بندہ، ایک طرف اس کی چوکھٹ کی باندی، کبھی وہ سجدے میں، کبھی وہ قیام میں، کبھی وہ رکوع میں، کبھی وہ قومے میں، کبھی وہ جلسے میں، کبھی وہ تشہد میں، یہ دونوں سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے رب مسکرا رہا ہو۔